اکثر و بیشتر میرے پاس فون آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں جادو ہو گیا ہے یا کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، تو ہم کیسے اس کو پتہ کریں؟ کیونکہ وہ لوگ آ نہیں سکتے ہیں، جو قریبی لوگ ہیں تو وہ تو آتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو دور سے ہیں یا دوسرے ممالک سے جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں جادو ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جادو ہے۔ تو ہم خود سے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہے یا نہیں؟ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک نسخہ، ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، جس طریقے سے آپ خود یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گھر میں جادو ہے یا اثر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس گھر میں آپ کو یہ اندیشہ ہو، یہ خدشہ ہو، یہ لگ رہا ہو کہ اس گھر میں کسی نے جادو کرایا ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ اس طریقے کو سمجھ لیجئے۔ اگر وہ گھر کچا ہے تو اس گھر کی آنگن کی یا کسی بھی جگہ کی مٹی کو لے لیں، تھوڑی سی مٹی اٹھا لیں۔ اگر زمین میں فرش ہے تو پھر کہیں پر بھی مناسب جگہ جہاں سے وہ مٹی لے سکتے ہیں وہ مٹی لے لیں۔ اگر نہیں، فرش کے اندر سے مٹی ہم نہیں لے سکتے ہیں، پاسبل نہیں ہے، تو پھر ایسا کریں کہ وہ گھر کی مٹی جہاں پر زیادہ گرد و غبار ہو اس کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، اس گھر کی مٹی کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیں۔ مٹی ہاتھ میں لینے کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس آیت کو، اس دعا کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس مٹی پہ دم کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو کھولیں اور اس وقت، جس وقت یہ آپ کر رہے ہوں، اس وقت آپ کی آنکھیں بہت ہی بند ہونا چاہیے اور سارا کا سارا تعلق آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ ذہن کے اندر خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جادو وغیرہ یا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس مٹھی کو کھولیں، جو مٹی ہے اس کا آپ کلر دیکھ لیں، اس کا رنگ دیکھیں کہ وہ مٹی کا رنگ کیسا ہے۔ اگر وہ مٹی کا رنگ اپنی جگہ پر قائم ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ ہمارے گھر میں کوئی جادو نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مٹی کا کلر تھوڑا سا بھی چینج ہو جائے، مثلا لال ہو جائے یا تھوڑا سا اور کسی طریقے کا ہو جائے، محروم وغیرہ ہو جائے، یا اپنی وہ رنگت اگر چینج ہو جائے اس کلر کی، تو پھر آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو یا اثرات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو لوگوں کے گھروں میں اثرات ہوتے ہیں، دیکھو جادو کرانے کا کسی کے پاس جلدی ٹائم نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے کہ بھائی فلاں کے اوپر کر دو۔ میری تقریباً جانے کتنا وقت ہو گیا مجھ کو یہ سب کرتے ہوئے، لیکن میرے پاس جلدی کوئی آ کے نہیں کہتا ہے کہ فلاں کو تباہ کرنے کے لیے آپ میرے پاس کر دیں۔ ہوا ایسا، ایک دو مرتبہ میرے پاس کانٹیکٹ کیا لوگوں نے، کہا کہ فلاں کو تباہ کرنا ہے، تو میں نے انہیں بری طریقے سے ان کو میں نے ہڑکایا اور میں نے کہا کہ میں سارے کام نہیں کرتا ہوں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہے، بہت بڑی گرفت ہے۔ تو آپ کو جادو تو جلدی کوئی نہیں کراتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی مسئلہ اکثر و بیشتر لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ان کو نظر ہو گئی، ڈھیٹ ہو گئی، کیونکہ نظر کا لگنا تو سچ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ تو نظر ہونا، اور یہ نظر ہونا کمپلسری ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے یہاں ہو جاتی ہے، اور وہ کسی وجہ سے نظر لگنے کے لیے نہیں کہ خوبصورت ہو یا وہ کیسا بھی ہو، تو نظر ایک دم سے کسی کو دیکھ کے اچانک سے ایک دم لوگ پھیل جاتے ہیں نا، ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت زیادہ ان کے یہاں کمائی ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس طریقے سے نظر ڈھیٹ ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، تو اس کے اثر سے کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ پھر اب آپ کو کیسے علاج کرنا ہے؟ اگر یہ مٹی ریڈ ہو گئی یا کچھ کلر چینج ہو گیا تو اب ہم کیا کریں جس سے اس اثر کا خاتمہ ہو؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے محلے کے امام صاحب سے رابطہ کر لیں یا حافظ صاحب سے رابطہ کر لیں اور ان کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے گھر میں بولیں، اور یہ خیال رکھیں کہ وہ حافظ صاحب اچھی عمر کے ہوں، یعنی کہ بوڑھے ٹائپ کے مل جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ نوجوان طبقے کے بہت سارے کیسز سننے میں آتے رہتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب جاتے رہے اور پھر جانے کے بعد کیا کیا ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہ یا تو آپ کو پورا اعتماد ہو، آپ کے ریلیشن میں کوئی حافظ وغیرہ ہو، آپ ان سے کہیں کہ بھائی سورہ بقرہ ہمارے گھر پڑھ دیجیے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو 121 مرتبہ پانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اس کو آپ کو یا حفیظو کو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اور اپنے گھر کی چاروں سائیڈ یعنی کہ چاروں دیواروں پر چھڑکنا ہے۔ اگر آپ کو خیال رکھنا ہے پانی چھڑکتے وقت ایسا نہ ہو کہ وہ پانی زمین میں نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس پر پڑا ہوا ہے، تو اگر پانی زمین میں گرے گا تو بے ادبی ہوگی۔ تو آپ اس پانی کو صرف کونوں میں چھڑکیں، کونوں میں ڈالیں، دیواروں پر ڈالیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سرنج وغیرہ لے لیں، سرنج سے اس پانی کو لے کے پھر سرنج سے چھڑک دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ اچھی طریقے سے پانی کو دیواروں پر ڈال سکتے ہیں۔
تو یہ بہتر طریقہ ہے، اور جتنا ہو سکے گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں، خود بھی تلاوت کریں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے ہم بھی اپنے گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ہم کو چاہیے نماز کی پابندی رکھیں۔ ہمارے گھر میں سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر کہ سب سو رہے ہیں 11 بجے تک پڑھ کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے۔ بھائی آپ فجر میں اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو قرآن، جو بچوں سے کہیں کہ صبح قرآن گھر کے اندر پڑھو، تلاوت کرو، تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا مکمل طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو میں نے جو آپ کو عمل بتایا ہے، آپ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا علاج خود سے کر سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود قرآن مقدس پڑھنے کی، مکمل طریقے سے پابندی سے نمازیں پڑھنے کی، خوب اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو تمام نظر بد سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے، اور جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔